شور مچانے شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ زبردستی ہو گئی. کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتی ہے اور ابھی بھی پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے سارا کچھ کرے گی. 28ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی راضی ہے. یہ باہر صرف ڈرامے ہو رہے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں راضی ہیں. میاں نواز شریف مکمل طور پر راضی ہیں. جس دن آج میں پریڈکٹ کر رہا ہوں جس دن 28ویں ترمیم کے اوپر ووٹنگ ہوگی میاں نواز شریف وہ سوٹ پہن کے آئیں گے جو سوٹ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا سوٹ پہن کر آئیں گے. میاں نواز شریف نیا سوٹ پہن کر آئیں گے 28ویں ترمیم والے دن ووٹ دینے کے لیے اور سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. سب سے زیادہ ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی ہوگی. ان کا چہرہ دمک رہا ہوگا, چمک رہا ہوگا. اور وہ کیوں دمک رہا ہوگا, چمک رہا ہوگا؟ وہ یہ پیغام دے رہے ہوں گے کہ سر آپ کی 28ویں ترمیم میرا چہرہ دیکھیں, میری خوشی دیکھیں. ایسی خوشی تو کبھی مجھے نہیں ملی زندگی میں. اتنے میاں نواز شریف جنید صفدر کی شادی پہ خوش نظر نہیں آئے ہوں گے جتنے خوش میاں نواز شریف آپ کو 28ویں ترمیم کے دن ووٹنگ پر آئیں گے. تو یہ بالکل ایک فضول بات ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف ناراض ہیں, اس نظام سے ناراض ہیں, میاں صاحب یہ ہو گیا ہے, میاں صاحب کا ضمیر جاگ گیا ہے. میاں صاحب کا ضمیر. اچھا, حفیظ اللہ نیاز صاحب نے کالم لکھا ہے, وہ آپ کسی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اقتدار ہے وہ نون لیگ کے پاؤں تلے سے سرک رہا ہے, لیکن نون لیگ اس سے بے خبر ہے اور اس کو پتہ اس وقت کرنا ہے کہ جب پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. دیکھیں نون لیگ جو ہے نا, اقتدار ان کے پاؤں کے نیچے سے اتنا آسان نہیں ہے سرکنا. نون لیگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے بوجھ تلے دب کے اور سیاسی طور پہ ان کی سیاسی موت ہو سکتی ہے. جو انہوں نے ملک کے ساتھ کر دیا ہے, جو سیکورٹی سچویشن ہے, جو اکانومی کی صورتحال ہے, جو انہوں نے قرضے لے لیے ہیں, جو قرضے واپس کرنے ہیں, جو لوڈ شیڈنگ ہے, جو بجلی کی قیمتیں ہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو تاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, ان چیزوں کے بوجھ تلے دب کے پیپلز پارٹی نون لیگ کی اپنی سیاسی موت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کی حکومت کو گھر بھیج دی گی, مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں بڑی شباش. تو پھر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس قسم کی؟ سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نون لیگ ابھی بھی پتہ نہیں کو مزاحمت کے لیے تیار ہے. نون لیگ کے اندر ابھی کو تھوڑی سی سیاسی طور پہ کوئی رمق باقی ہے. وہ جو چیزیں خواجہ آصف نے کی تھی, کوئی چیز نون لیگ کے اندر باقی نہیں ہے. نون لیگ سر جھکا کے نوکری کر رہی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. نون لیگ سر اٹھا کے بات تو تب کرے جب نون لیگ اپنے ووٹوں سے آئی ہو. نواز شریف کی سیٹ, مریم نواز کی سیٹ, شہباز شریف کی سیٹ, حمزہ شہباز کی سیٹ, ان کے پوری کابینہ کی سیٹیں, کسی ایک کی بھی سیٹ اپنی نہیں ہے, ساری عطا کرتے ہیں. دیکھیں یہ اس وقت حکومت نہیں کر رہے. یہ بات پتہ نہیں کس نے کہی, تحریک تحفظ پاکستان میں سے کسی نے کہی بڑی اچھی, کہ یہ اس وقت نوکری کر رہے ہیں. میں کہ ان کے ہاتھ میں ایک ترمیم تھمائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جو بیٹا شاباش یہ کر کے لے آؤ. کہتے ہیں سر ہم خادم, سر ہم نوکر, ہماری حال اور آپ کے خادم اور نوکر. تو یہ سر نوکری کر رہے ہیں, اور جو نوکر ہوتا ہے نا اس نے مالک کے اشاروں پہ چلنا ہوتا ہے. مالک کہے کہ صبح 8 بجے تم نے, غلام کی کیا رائے ہوتی ہے؟ غلام کی تو کوئی رائے نہیں ہے. دیکھیں, اور نون لیگ کی ایک چیز ہے, نون لیگ اتنی اچھی ملازم ہے, اتنی اچھی ملازم ہے کہ جب مالک کا حکم آتا ہے کہ 5 بجے آپ نے مجھے پک کرنا ہے, تو نون لیگ 4 بجے 54 منٹ پہ پہنچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ مالک مطلب ایڈوانس ان ٹائم. ٹھیک ہے, تو نون لیگ جیسا خادم کس کو کہاں ملے گا؟ اچھا صدیق جان صاحب, آپ نے بات کی جو اس وقت تحریک انصاف کی اور پس پردہ کچھ باتوں کی بات چل رہی ہے. انصار عباسی نے بھی کچھ یہ پہلے بات لکھی ہے کہ یہ جو اس وقت یہ جو توشہ خانہ کی جو ابھی ڈیٹ آگے ایکسٹینڈ ہوئی ہے, یہ پہلا ایک سی پی ایم کے طور پر ہوئی ہے. اور یہ بات ہے کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور پہلے سی پی ایم کے طور پر یہ ہے کہ تحریک انصاف خاموش رہے گی, کوئی مزاحمتی بیان نہیں دے گی, کوئی ایسی سخت باتیں نہیں کرے گی. اس کے بدلے چیزیں ایسا ایسا جو ہے وہ آگے چلیں گی اور اس کے بعد جو ہے چیزوں کو آگے چلایا جائے گا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, مزاحمت کی طرف جاتی ہے, مفاہمت کی طرف جاتی ہے, سرنڈر کرتی ہے. دیکھیں 2 ہفتے تحریک انصاف نے بھرپور ایکٹیویٹیز کی ہیں, 2 ہفتے بھرپور ایکٹیویٹیز کی ہیں نا. مطلب دیکھیں اس بات کو بھی ماننا چاہیے کہ اس وقت خوف کا کیا عالم ہے, اس وقت ماحول کس طرح کا ہے. عدلیہ ایگزسٹ نہیں کرتی, آئین ایگزسٹ نہیں کرتا, قانون ایگزسٹ نہیں کرتا, انسانی حقوق ہے نہیں, آزادی ظاہر رائے ہے نہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کو تحریک انصاف نے اچھی ایکٹیویٹیز کر لی نا. اب ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف آئے اور 26 نومبر جیسے ان کے ساتھ واقعہ ہو.
وہ بھی تو انسان ہے آخر پر یہ بتائیے گا ون لائنر کہ وزیر اعظم کی اور اپنا اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کی خبریں چل رہی ہیں اور یہ پیغام آیا اپوزیشن لیڈر کو کہ وزیر اعظم کے آفس میں آپ آئے رانا ثناء اللہ کی جانب سے، تو انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں آپ کے آفس میں نہیں آ سکتا. تو کچھ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی نیوٹرل وینیو جو ہے کو رکھا جائے جگہ جہاں پہ جو ہے وہ بات چیت ہو جائے. اپوزیشن لیڈر کی وزیر اعظم سے ملاقات وہ شیخ رشید کہا کرتے تھے 0 + 0 = 0 0 ضرب 0 = 0. کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں. مطلب شہباز شریف صاحب کے پلے کیا ہے جو شہباز شریف اپنی مرضی سے کال نہیں سن سکتے، جو اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتے، جو آصف علی زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتے، جو اپنی مرضی سے رات کو سو نہیں سکتے. تو ان سے اپوزیشن لیڈر ملے نہ ملے شور مچانے شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ زبردستی ہو گئی. کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتی ہے اور ابھی بھی پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے سارا کچھ کرے گی. 28ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی راضی ہے. یہ باہر صرف ڈرامے ہو رہے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں راضی ہیں. میاں نواز شریف مکمل طور پر راضی ہیں. جس دن آج میں پریڈکٹ کر رہا ہوں جس دن 28ویں ترمیم کے اوپر ووٹنگ ہوگی میاں نواز شریف وہ سوٹ پہن کے آئیں گے جو سوٹ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا سوٹ پہن کر آئیں گے. میاں نواز شریف نیا سوٹ پہن کر آئیں گے 28ویں ترمیم والے دن ووٹ دینے کے لیے اور سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. سب سے زیادہ ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی ہوگی. ان کا چہرہ دمک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا. اور وہ کیوں دمک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا؟ وہ یہ پیغام دے رہے ہوں گے کہ سر آپ کی 28ویں ترمیم میرا چہرہ دیکھیں، میری خوشی دیکھیں. ایسی خوشی تو کبھی مجھے نہیں ملی زندگی میں. اتنے میاں نواز شریف جنید صفدر کی شادی پہ خوش نظر نہیں آئے ہوں گے جتنے خوش میاں نواز شریف آپ کو 28ویں ترمیم کے دن ووٹنگ پر آئیں گے. تو یہ بالکل ایک فضول بات ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف ناراض ہیں، اس نظام سے ناراض ہیں، میاں صاحب یہ ہو گیا ہے، میاں صاحب کا ضمیر جاگ گیا ہے. میاں صاحب کا ضمیر. اچھا، حفیظ اللہ نیاز صاحب نے کالم لکھا ہے، وہ آپ کسی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اقتدار ہے وہ نون لیگ کے پاؤں تلے سے سرک رہا ہے، لیکن نون لیگ اس سے بے خبر ہے اور اس کو پتہ اس وقت کرنا ہے کہ جب پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. دیکھیں پیپلز نون لیگ جو ہے نا، اقتدار ان کے پاؤں کے نیچے سے اتنا آسان نہیں ہے سرکنا. نون لیگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے بوجھ تلے دب کے اور سیاسی طور پہ ان کی سیاسی موت ہو سکتی ہے. جو انہوں نے ملک کے ساتھ کر دیا ہے، جو سیکورٹی سچویشن ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، جو انہوں نے قرضے لے لیے ہیں، جو قرضے واپس کرنے ہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہے، جو بجلی کی قیمتیں ہیں، جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو تاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، ان چیزوں کے بوجھ تلے دب کے پیپلز پارٹی نون لیگ کی اپنی سیاسی موت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کی حکومت کو گھر پہ تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں بھائی شہباز. تو پھر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس قسم کی؟ سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نون لیگ ابھی بھی پتہ نہیں کوئی مزاحمت کے لیے تیار ہے. نون لیگ کے اندر ابھی کو تھوڑی سی سیاسی طور پہ کوئی رمق باقی ہے. وہ جو چیزیں خواجہ صاحب نے کی تھی، کوئی چیز نون لیگ کے اندر باقی نہیں ہے. نون لیگ سر جھکا کے نوکری کر رہی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. نون لیگ سر اٹھا کے بات تو تب کرے جب نون لیگ اپنے ووٹوں سے آئی ہو.